الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اہل کتاب، یا رسول اللہ انہیں کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اس ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جاؤ جو آپ اور ہم میں ایک ہے۔ میری اپنے اہل حدیث دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے کہ دیگر مسائل جو اصولی مسائل ہیں جو ان پر بھی بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس طرح کے جو فروعی مسائل ہیں جن پر ہمارے نزدیک تو ختم دلانا نہ دلانا ایک برابر ہے، یعنی اگر کوئی آدمی ختم نہ بھی دلائے تو اس پر وہ کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگ جاتا، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اسے حرام کہہ دیتے ہیں، شرک کہہ دیتے ہیں۔ یہ میری مراد ہے 11ویں شریف کا ختم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 11ویں شریف اور دوسرا ہے صلاۃ غوثیہ۔ یہ آپ نے ہمارے کھاتے میں ڈالی ہوئی، جبکہ غوث پاک دے تواڈے مولوی کہندے بھی غوث پاک بھابی سی، چونکہ آپ کے علماء کہتے ہیں غوث پاک بھابی تھے اور انہوں نے ختم قادریہ بھی پھر وہ دلاتے تھے، وہ صلاۃ غوثیہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ میں بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ میرے پاس کتاب ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب کی، جس کا نام ہے الدواء والدواء، طب ایمانی بھی اس پہ اس کا نام لکھا ہو ٹائٹل پہ۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 130 پر دو ہیڈنگ دی ہیں۔ سب سے اوپر تو دیا ختم حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ، دوسری دیا ختم قادریہ۔ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس کو مشائخ نے واسطے برآمد امر مہم کے مجرب سمجھا ہے، اور روز ماہ شنبہ سے شروع کر کے 3 دن تک پڑھے۔ اگر ہم پوچھیں کہ کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہے تو تھوڑے کتے ویر ہو جانے ہیں کہ جب نہیں لبنا۔ تھوڑے مولوی صاحب لکھ رہے ہیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اسے 3 دن تک پڑھے۔ بسم اللہ موافاتیہ و کلمہ تمجید و درود و سورت اخلاص میں بھی ہر ایک کو 111 بار پیر ہے نا 11ویں والا، یعنی آپ کے عالم بھی جب صورتیں بھی پڑھتے تھے اس میں 11 لفظ کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ 11ویں والا پیر سی۔ 111 بار پھر شیرینی پر کسی میٹھی چیز تھے پر فاتحہ پڑھ کر اور ثواب اس کا روح پرفتوح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشائخ طریقت کو دے کر تقسیم کرتے۔ یہ ہو گیا۔ آگے لکھتے ہیں دیگر ختم قادریہ۔ ہن او ختم آن لگا جنوں اسی صلاۃ غوثیہ بھی کہنے ہیں، لیکن چونکہ اہل حدیث مولوی صاحب نے انہوں نے اپنے طریقے سے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، یہ وہی صلاۃ غوثیہ ہے۔ کتنے رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورت اخلاص، سورہ اخلاص کتنی پڑھنی ہے؟ سورہ اخلاص 11 بار۔ یہ ہے کسی بخاری مسلم دے کسی ضعیف حدیث بھی ہے کہ 2 نفل اداں دے بھی ہر رکعت وچ 11 باری سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ چونکہ آپ کے عالم نے اس کو ذکر کیا تو امید ہے کہ آپ چپ کا روزہ رکھیں گے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ جی اسی نہیں یہ من دے منان تو انہوں کوئی نہیں لگا۔ ہم آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شرک ہے تو یہ بھی مشرک ہیں، اگر یہ مشرک نہیں تو اساں تہاڈی کو مجھ گانی کھولی کو تسی ساڈے تے شرک دے فتوے لانے ہیں، تے اپنے مولوی صاحب کو یہ کہہ کے جان چھوڑ دینی۔ ہم نہیں ان کو مانتے، ہم آپ کو یہ منواتے بھی نہیں ہیں۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر یہ شرک ہے تو یہ بھی مشرک ہیں۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی جن کو آپ کی علماء محقق اعظم لکھتے ہیں، اگر آپ ان کا انکار کرو گے تو ان کے انٹروڈکشن پہ پوری ویڈیو بناؤں گا، یہ کتنے بڑے عالم تھے آپ کے۔ پھر بعد سلام کے یہ درود 111 بار پڑھے، آگے درود شریف لکھا ہے۔ آخر پہ لکھتے ہیں پھر شیرینی پر مٹھی کوئی چیز، کھیر ہوئے، حلوہ ہوئے، جلیبیاں ہون، بدانہ ہوئے، کوئی مٹھی چیز ہوئے، فاتحہ شیخ جیلانی جنہوں نے اسی کہنے ہیں پڑھ کر تقسیم کر دے۔ اس میں ایک انہوں نے کمی چھوڑ دی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے کہ 11 قدم بغداد شریف کی طرف بھی چلنا ہے۔ چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، بھاگتے چور کی لنگوٹی۔ انہوں نے یہ تو تسلیم کیا کہ ایک ایسی نماز پڑھے جس میں لفظ 11 آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ یعنی یہ درود 111، سورت اخلاص 11 بار، پھر بعد سلام کے یہ درود 111 بار پڑھنا۔ آگے کہ نہیں 11ویں شریف؟
اور آپ لوگوں کی ساری زندگی برباد ہو گئی اپنے دورے حاضر کے مولویوں کے پیچھے لگ کے یہ شرک شرک شرک. اگر یہ شرک ہوتا تو اہل حدیثوں کے اتنے بڑے مستند عالم اس کو کبھی نقل نہ کرتے. اب چونکہ انہوں نے نقل کر دیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے یا تو یہ ختم دلانا شروع کریں، فرض واجب سمجھ کے نہیں، صرف حصول برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے اس کو دلانا شروع کر دیں. اگر نہیں بھی دلاؤ گے تو نو ٹینشن. اگر نہیں دلانا تو ہم جیسے جو سنی مسلمان ہیں جو یہ ختم دلاتے ہیں انہوں نے کافر مشرک ہیں تو پرہیز کرو، نہیں تے اے اگ تواڈے کپڑیاں نوں بھی لگ جانی ہے. یہ دورہ معیار نہیں چلنا. ہاں اگر اس کے باوجود بھی آپ کو نارام آئے اور آپ شرک 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 کہیں تو ہم کہیں گے کہ شرک ضرور کہیں، ایسی شرک کی ڈیفینیشن بیان کر دیں جس کے مطابق نواب صدیق حسن خان بھوپالی یہ سب کچھ کہہ کے مشرک نہ ہو اور ہم مشرک بن جائیں. جب یہ تقاضا علماء اہل سنت کی طرف سے بہت طول پکڑ گیا تھا تو مرزا محمد علی جیلوی جس کو اپنا استاد مانتے ہیں، مولانا محمد اسحاق صاحب، انہوں نے یہ کہہ کے جان چھڑائی کہ شرک کی تعریف ہم نے نہیں بیان کرنی ہے، بریلویوں کو دفاع کرو اٹیک نہ کرو، انہوں نے گلوں پھڑو، یعنی ہم نے نہیں بیان کرنی، انہوں نے گلوں کرو. یہ سن لیجئے ذرا. ایک بڑا ظلم ہے جتے پلے اج میری گل بنو کوئی بحث نہ کرے شرک کی نہیں، ایک کھپ پائی نہیں، یہ شرک نہیں اللہ نے آپ ہی کیا. انہاں نوں پوچھو بھی تسی شرک دسو پائی، اے جارے بنو بجائے ڈیفینس دینا انہاں نوں گلوں پھڑو بھی شرک نامی بھی کوئی شے ہے نا. تو پاجی شرک دے فتوے لانے سوکھے ہیں، صرف شرک کے فتوے لگانے آسان ہے کہ آپ فتوے آپ نے لگانے ہیں، ڈیفینیشنیں ہم نے بیان کرنی ہے. سبحان اللہ بھائی. جب آپ ہمیں کہو گے ہم 1 منٹ میں بیان کریں گے. شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کسی غیر اللہ کو اللہ کے برابر سمجھنا اور اس کو لائق عبادت سمجھنا. ہم غوث اعظم کی عبادت نہیں کرتے، نہ ان کو لائق عبادت سمجھتے ہیں. ہم ان کو اللہ کا عاجز اور بے بس، اللہ کے آگے ایک عاجز اور بے بس بندہ سمجھتے ہیں، اور اپنے آگے ان کو ایک بہت بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ، ایسا بندہ سمجھتے ہیں جس کا نام لے کے مشکلیں حل ہوتی ہیں. مولانا تھانوی نے تو لکھا کہ قبر دے تھلے نام لیا تو بھی نہیں بخشش ہوگی. وہ بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اگر نہیں نظر آئی تو آپ ہماری یوٹیوب، میرا فیس بک، میرا جو پیج ہے زاہد الباطل کے نام سے، اس کو وزٹ کریں. وہ ویڈیو بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. امید کرتا ہوں وہ اہل حدیث جو تحقیق سے ریلیٹڈ ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی، بلکہ ان سے میری امید ہوگی کہ اپنے عالم کو جب تک کافر مشرک نہیں کہیں گے، ہم پہ بھی یہ کفر و شرک کے فتوے اور یہ جو توپوں کا رخ ہماری طرف کیا ہے وہ اس طرف ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.